بند نمبر 5، شعر نمبر 1 کی تشریح۔ کیا کیا رکھے ہے یا رب سامان تیری قدرت، کیا کیا رکھے ہے یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت۔ سامان انتظام اسباب آن لمحہ۔ مفہوم: اللہ نے اس دنیا کو سنوارنے کے لیے ہر لمحہ اپنی قدرت سے اس کے رنگ تبدیل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو سنوارنے کے لیے ہر لمحہ اپنی قدرت سے اس کے رنگ تبدیل کر رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے کس قدر زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں مختلف چیزوں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ برسات کے موسم سے پہلے جہاں سرسبز و شادابی نظر نہیں آتی تھی، درختوں کے پتے اور پودے خشک ہو چکے تھے، کہیں بھی ہریالی نظر نہیں آتی تھی، ایک ہی لمحے میں اللہ تعالیٰ بارش برسا کر زمین پر مختلف قسم کی چیزیں اگا دیتے ہیں۔ ایک ہی لمحہ میں وہ جنگل جو ویرانے کی حالت پیش کر رہا ہوتا ہے سرسبز و شاداب دکھائی دینے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے جو سامان رکھے ہیں اس سے انسانوں کو خوش رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ برسات کے موسم میں چیزوں کو اس قدر سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اور یا اللہ تیری جو رحمت کی بارش ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ مسرت اور خوشی کا ذریعہ بنی ہوئی ہے کہ بارش اگر ایک سال بارش نہ ہو تو قحط پڑ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش برسا کر انسانوں کو نہ صرف خوش کرتے ہیں بلکہ انسان اللہ تعالیٰ سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور سر سجود ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بارش سے نوازا اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی پیدا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی اس میں ہمیں نظر آتی ہیں، جیسا کہ شاعر نے کہا، ہر ذرہ اس بات کا شاہد ہے کہ خدا ہے، ہر ذرہ اس بات کا شاہد ہے کہ خدا ہے، حیران ہے مگر عقل کیسا ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے دیکھ کر انسان خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ وہ کسی شاعر نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ میری خطاؤں پہ پردہ ڈالا ہے اس نے پیار کا، میری خطاؤں پہ پردہ ڈالا ہے اس نے پیار کا، کتنا بڑا کرم ہے میرے پروردگار کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان سے کس قدر پانی برسایا اور زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور مٹی سے اگے ہوئے درختوں سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ شعر نمبر 2، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت۔ مست، مدہوش، مخمور، جس طرح انسان نشے کی حالت کے اندر جوش اور جذبے کے اندر ہوتا ہے، انسان کچھ نظر نہیں آتا سوائے اسی چیز کو جس کی جستجو سے لگی ہوتی ہے۔ سبحان تیری قدرت، اللہ تعالیٰ ہی تعریف کے لائق ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ مفہوم: اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف نظر آتی ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے بتایا کہ تیری قدرت کو پہچاننے کے لیے سب مست ہو رہے ہیں، یعنی دھن لگی ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے کہ اللہ کی ذات جو اتنی مہربان ہے، اتنی کریم ذات ہے، جو اتنی عطا کرنے والی ذات ہے، جو انعامات کی بارش برسانے والی ذات ہے، سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے میں لگے ہوئے ہیں۔
سارے کے سارے لوگ اسی کے اندر جو ہے مدہوش نظر آتے ہیں۔ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں نظر آتی ہیں کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ واحد ہے جو سارا کا سارا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ساری مخلوق اس کی محبت میں سرشار نظر آتی ہے۔ پرندے گا رہے ہوتے ہیں، گانے سے مراد اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ پرندوں کے پاس پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہوتا، وہ بیچارے گرمی کی شدت سے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ برسات کے موسم میں وہ نہا بھی لیتے ہیں، برسات کے موسم میں وہ لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور خوشی سے جھوم رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ تیتر سبحان اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ شاعر نے بیان کیا، وہ قمریوں کے چار طرف سرو کے ہجوم، وہ قمریوں کے چار طرف سرو کے ہجوم، کوکو کا شور نالا حق سر روح کی دھوم۔ پرندے اللہ تعالیٰ کی نغمہ سرائی شروع کر دیتے ہیں۔ بلبل اور دوسرے پرندے بھی اپنی خوش آوازی سے ہمارے کانوں کو محظوظ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا سہانا اور پیارا منظر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے اور ہم اسی کے اندر خوشی منا رہے ہیں۔ فضا اور خلا میں ہر چیز خوشی سے جھوم رہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ شاعر نے بیان کیا، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پر گفتگو تیری ہے۔